اولیاء اور انبیاء کی سفارشوں میں سے بافضیلت ترین سفارش نماز شب پڑھنے کے بارے میں ہے کہ جو انسان کو معنوی وادی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ نماز شب پڑھنے کے دنیاوی اثرات بہت زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ برزخ اور قیامت پر بھی اثر رکھتی ہے۔ جب انسان خلوت میں اپنے خود کے خالق سے گفتگو کرتا ہے، راز و نیاز کرتا ہے، تو وہ خود اس کی تربیت کا باعث ہوتا ہے۔ نہ صرف اس کی تربیت ہوتی ہے بلکہ اس کی زندگی سے مشکلات بھی چلی جاتی ہیں۔ نماز شب اپنے پڑھنے والے سے روحی، روانی اور جسمانی بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ روایات اور احادیث میں نماز شب پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے اور اس کے مختلف اثرات بیان کیے گئے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرے نزدیک رات کے دل میں 2 رکعت نماز پڑھنا دنیا میں اور جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ محبوب تر ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، مال اور اولاد دنیا کی زندگی کے زیور ہیں اور شب کے آخری حصے میں 8 رکعت نماز پڑھنا اور 1 رکعت نماز وتر پڑھنا آخرت کا زیور ہیں۔ بعض اوقات خدا کچھ لوگوں کے لیے تمام زیور کو جمع کر دیتا ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا، خداوند متعال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 چیز کے علاوہ دوست اور خود کا خلیل انتخاب نہیں کیا۔ پہلا اس کا کھانا کھلانا اور دوسرا اس وقت کہ جب تمام لوگ سو گئے ہوں نماز شب کا پڑھنا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو بہترین سخن کرے، لوگوں کو کھانا کھلائے اور جب لوگ سو جائیں تو نماز پڑھے۔ رسول بزرگوار اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، واجب نماز کے بعد بہترین نماز رات کے دل میں نماز پڑھنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر انسان رات کے آخری وقت میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو وہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر میری امت پر دشوار نہیں ہوتا تو اس 2 رکعت کو ان پر واجب کر دیتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ تبوک کے موقع پر معاذ بن جبل سے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں خیر اور سعادت کے دروازوں کو تم سے معرفی کروں؟ وہ کہنے لگا، ہاں یا رسول اللہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دروازے یہ ہیں، روزہ کہ جو آنکھ سے سپر ہے، صدقہ کہ جو خطاؤں کا ازالہ کرتا ہے، اور رات کے دل میں انسان کا خدا کی خاطر بیدار رہنا۔ اس کے بعد اس آیت کو پڑھا، تتجافی جنوبہم عن المضاجع۔ اسی طرح نیز فرماتے ہیں کہ جبرائیل ہمیشہ مجھے رات کو بیدار رہنے کی سفارش کرتے تھے، اس قدر سفارش کرتے تھے کہ میں گمان کرنے لگا کہ میری امت کے اچھے لوگ رات کو سو نہیں سکیں گے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، 3 چیزیں مومن کا افتخار ہیں اور دنیا اور آخرت میں انسان کے لیے زینت اور آرائش ہیں۔ اس میں پہلا شب کے آخری حصے میں نماز پڑھنا، دوسرا وہ چیز جو لوگوں کے پاس ہے اس سے قطع امید کرنا، تیسرا خاندان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
معصوم امام کی ولایت کو قبول کرنا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں با ایمان انسان کی شرافت اس کی نماز شب ہے اور اس کی عزت اور بزرگواری لوگوں کو اذیت نہ کرنے میں ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت انسان اپنے لذت والے بستر پر سے اٹھتا ہے اس حال میں کہ اس کی آنکھیں نیند سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے کہ اپنے پروردگار کو اپنی رات کی نماز کے ذریعے خوشنود کرے، خداوند عالم بھی اپنے فرشتوں کے سامنے اس پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کیا تم میرے بندے کو نہیں دیکھ رہے ہو کہ اپنے سکون دہ بستر سے نماز کے لیے اٹھا ہے، ایسی نماز کہ جس کو میں نے اس پر واجب نہیں کیا ہے، گواہ رہنا کہ میں نے اس کو معاف کیا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کوئی بھی نیک اعمال انجام نہیں دیتا مگر یہ کہ خدا نے اس کے پاداش کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے، لیکن نماز شب کے خدا کی نظر میں اس کی بزرگی اور عظمت بہت زیادہ ہے کہ خدا نے اس کی پاداش کو مشخص نہیں کیا ہے، بلکہ خدا فرماتا ہے کہ میں نے اس کی پاداش کو عالم غیب میں اس کے لیے ذخیرہ کیا ہوا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز شب پڑھو اگرچہ ایک رکعت ہو، کیونکہ نماز شب انسان کو گناہ سے دور کرتی ہے اور خدا کے غصے کو خاموش کرتی ہے۔ اس کے علاوہ قیامت کے دن آگ کی تپش کو انسان سے دور کرے گی۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی نماز شب کو بجا نہیں لاتا ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے۔ شیخ مفید فرماتے ہیں کہ یہاں پر مراد مخلص شیعہ ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ ارادہ کرتا ہے نیند میں سے اٹھنے کا لیکن وہ سویا رہ جاتا ہے تو اس کی نیند صدقہ حساب ہوتی ہے اور خدا اسے عطا کرتا ہے ثواب، اور جو کچھ وہ ارادہ رکھتا تھا خدا اس کے لیے لکھتا ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں رات کو جاگنا جسم کی سلامتی اور پروردگار بزرگ کی خوشنودی کا باعث ہے اور انسان کو خدا کے لطف اور رحمت میں قرار دیتا ہے اور پیغمبروں کے اخلاق تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نماز شب انسان کو خوبصورت، خوش اخلاق اور خوشبو والا کرتی ہے، روزی کو زیادہ کرتی ہے، قرض کو ادا کرتی ہے، غم کو دور کرتی ہے اور انسان کو نورانی بناتی ہے۔ ایک شخص نے امام سجاد علیہ السلام سے سوال کیا کیسے ممکن ہے کہ رات کو جاگنے والے لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ترین ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے خدا کے ساتھ خلوت کرتے ہیں اور خدا اس کو اپنے نور سے ڈھانک دیتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شخص جھوٹ بولتا ہے کہ جو گمان کرتا ہے کہ نماز شب پڑھتا ہے اور بھوک بھی برداشت کرتا ہے، کیونکہ نماز شب دن کے غذا کی ضمانت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ کہ جس کو نماز شب نصیب ہوتی ہے جس وقت وہ خدا کے لیے بیدار ہوتا ہے، وضو کرتا ہے، کامل وضو کرتا ہے اور خالص نیت، سالم قلب، خاشع بدن اور روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ
خدا کے لیے نماز پڑھتا ہے، خداوند اس کے سر کے پیچھے فرشتوں کی 9 صف کو لگا دیتا ہے کہ جس کی تعداد کو خدا کے علاوہ کوئی نہیں شمار کر سکتا۔ ان صفوں میں سے ہر صف کا ایک طرف مشرق میں ہے تو دوسری طرف مغرب میں ہے۔ جس وقت وہ نماز کو ختم کرتا ہے، خدا ان فرشتوں کی تعداد کے مطابق اس کے لیے درجات اور ثواب لکھتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز شب کو پڑھو، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ وہ شب کے آخر میں بیدار ہو، 8 رکعت نماز شب پڑھے، 2 رکعت نماز شفع پڑھے اور 1 رکعت نماز وتر پڑھے اور قنوت میں 70 مرتبہ استغفار کرے، مگر یہ کہ خداوند اس کو عذاب قبر سے اور آگ سے پناہ دیتا ہے، اس کی عمر کو طولانی کرتا ہے، اس کی زندگی میں گشائش عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ گھر کے جس میں نماز شب پڑھی جاتی ہے، اس کا نور آسمان والوں کے لیے درخشاں ہوتا ہے، بالکل اسی طرح کہ جیسے ستاروں کا نور زمین پر رہنے والوں کے لیے درخشاں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز شب خدا کی خوشنودی، فرشتوں سے دوستی، پیغمبروں کی روش، معرفت کا نور، ایمان کی جڑیں، بدن میں سکون کا باعث، شیطان سے نفرت، دشمن کے مقابلے پر اسلحہ، دعا کا مستجاب ہونا، اعمال کے قبول ہونے اور روزی میں برکت کا باعث ہے۔ اسی طرح نماز شب نماز پڑھنے والے اور ملک الموت کے درمیان واسطہ بن جاتی ہے۔ قبر کے لیے چراغ، قبر میں اس کے نیچے فرش، منکر و نکیر کے سوالوں کا جواب، قبر میں انسان کی مونس اور قیامت کے دن تک قبر میں اس کی زیارت کرنے والی ہوگی۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس وقت خدا ارادہ کرتا ہے کہ زمین پر لوگوں کو عذاب میں گرفتار کرے تو فرماتا ہے کہ وہ لوگ اگر زمین پر نہ ہوتے کہ جو مجھے میرے جلال اور جبروت کی خاطر دوست رکھتے ہیں، میری مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں، تو میں اپنے عذاب کو زمین والوں پر نازل کرتا۔ ایک شخص امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، میں نماز شب سے محروم ہو چکا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا، تم ایسے شخص ہو کہ تمہارے گناہ نے تم کو جکڑا ہوا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی وجہ سے، اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے نماز شب سے محروم ہو جاتا ہے، اور جس وقت نماز شب سے محروم ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ روزی سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اے سلیمان، نماز شب کو رہا نہیں کرو، کیونکہ ہارا ہوا وہ ہے کہ جو شب کی بیداری سے محروم ہو۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم نماز شب کے لیے بیدار ہو تو مسواک کرو، کیونکہ فرشتے آتے ہیں اور اپنے منہ کو تمہارے منہ پر رکھتے ہیں، اور جو حرف تم تلفظ کرتے ہو اس کو آسمان پر لے کر جاتے ہیں، لہٰذا اپنے منہ کو خوشبودار کرو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت میں توقف کرنے والی جگہوں پر سب سے زیادہ آسودہ ترین وہ ہوگا کہ جس کی نماز وتر کا قنوت طولانی تر ہوگا۔ ابراہیم بن سیابہ کا کہنا ہے
کہ میرے خاندان میں سے کسی ایک نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو خط لکھا اور اس سے پوچھا کہ سفر میں نماز شب کے پہلے حصے میں پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں۔ امام علیہ السلام نے اسے جواب دیا، مسافر کی شب کے اولی حصے میں نماز شب پڑھنے کی فضیلت غیر مسافر کے شب کے آخری حصے میں نماز پڑھنے کی فضیلت کی مانند ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خداوند اس شخص کو کہ جس کی نماز شب ترک ہو چکی ہو اور وہ دن میں اس کی قضا کو بجا لائے، اس پر افتخار کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میرا بندہ اس چیز کی قضا کو ادا کر رہا ہے کہ جو میں نے اس پر واجب نہیں کی، گواہ رہنا کہ میں نے اسے معاف کیا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس دن سے میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ نماز شب نور ہے، میں نے نماز شب کو ترک نہیں کیا۔ ابن قوا نے پوچھا کہ شب حریر میں بھی ترک نہیں کیا؟ امام نے فرمایا، نہیں، اس رات کو بھی میں نے نماز شب کو ترک نہیں کیا۔ شب حریر وہ رات ہے کہ جس میں معاویہ اور علی علیہ السلام کے درمیان سخت جنگ تھی۔ مرحوم آقا سید علی قاضی مرحوم علامہ طباطبائی سے ایک مجلس میں ملاقات میں فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، اگر دنیا چاہتے ہو تو نماز شب پڑھو، اگر آخرت بھی چاہتے ہو تو نماز شب پڑھو۔